رحیم ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ کوئی خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں علماء کو فالو نہیں کرتی، ان کو زیادہ نہیں سنتی ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بروز قیامت سب سے زیادہ جہنم میں عالم جائیں گے، تو اس لیے ان سے فتویٰ وغیرہ میں نہیں لیتی، نہ لینا چاہیے وغیرہ، جو مجھے سمجھ میں آیا میں تمہیں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہی غلط ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں عالم جائیں گے، یہ ان کی اپنی خرافات ہے جو ان کو ذہن میں آ گئی ہے، اور یہ نحوست اسی وقت ہم پر مسلط ہوتی ہے جب ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے رابطے رکھتے ہیں کہ جو زیادہ صاحب علم نہیں ہوتے، اور وہ جھوٹی روایات اور سنی سنائی باتوں کو بنیاد بنا کر اس پر اپنے اعمال، اپنی سوچ، اپنے فکر کی بنیادیں رکھتے ہیں اور اس پر پورا ایک لائے عمل تیار کرتے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی نفرت انہی مطلب فرسودہ قسم کی، بیہودہ قسم کی باتوں پر موقوف ہوتی ہے، تو پھر ٹھوکر تو کھانی ہے۔ یہ کہیں روایت میں موجود نہیں کہ بکثرت علماء جہنم میں جائیں گے۔ ہاں یہ روایت ضرور موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اونچا مقام جنت میں انبیاء علیہم السلام کا ہوگا، اس کے بعد علماء کرام ہوں گے۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ جب بروز قیامت علماء اور شہداء کو بلایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی شہداء سے فرمائے گا آپ جنت میں جائیں، اور علماء سے فرمایا جائے گا کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں اور لوگوں کی سفارش کریں۔ یہ ضرور روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ضرور روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، اور اس طرح نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء جلد جلد فوت ہوں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لوگ رہنمائی کے لیے جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے فتوے طلب کریں گے، اور وہ غلط فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ روایات ان بہن کی نگاہ سے نہیں گزری ہوگی۔ یہ بھی ضرور قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی فوقیت تمام فرشتوں پر علم کے ذریعے فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتہ جواب دینے سے عاجز آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ثابت فرما دیا کہ آدم تم سے فوقیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وصف علم تمہارے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور اسی وصف علم کو وجہ تعظیم بناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شیطان کو اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تو ان بہن کے لیے خصوصی طور پہ پیغام ہے کہ سب سے پہلے جس نے وصف علم کی تعظیم سے انکار کیا تھا وہ مسٹر شیطان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس لیے ایسی بہن سے ہماری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ بعض علماء کے موجودہ دور میں منفی کردار کی وجہ سے پورے طبقہ علماء کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا دینا یہ انتہائی غلط ہے اور اپنے ایمان کی تباہی کا سبب ہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، یہ نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اب وارث نبی کو آپ ایسا کہیں یہ کس قدر برا ہے، آپ خود سوچئے۔ علماء ہدایت کا منبر مرکز ہیں۔ ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی غلط حرکتوں کی بنا پر معاشرے میں ایک منفی کردار کے باعث قابل نفرت بن جاتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا کہ آپ ان پر قیاس کر کے تمام علماء کو غلط کہیں۔ یہ بالکل ایسے ہوگا جیسے آپ کے خاندان میں خدا نہ خواستہ کوئی چوری کر لے تو کوئی شخص آ کر کہے کہ تمہارا تو پورا خاندان ہی چور ہے، تو آپ کیا اس کو صحیح کہیں گے؟ لازم سی بات ہے کہ ایک شخص کا ذاتی عمل پورے خاندان کے کردار اور عمل کو ظاہر کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا فیصلہ کرے تو وہ احمق کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا ان بہن کا ایمان شدید ترین خطرے میں ہے۔ علماء سے رابطہ، علماء سے ہدایت اور رہنمائی کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے جو آپ کو جنت تک لے جائے۔ اب میں ان سے کویسچن کرتا ہوں بہن سے، اور یا سب سے بلکہ میں کر رہا ہوں، علماء کو ہٹا دیں اب آپ بتائیں دین کیسے سیکھیں گے؟ کہ آپ ڈائریکٹ قرآن سے سیکھ سکتے ہیں، حدیث سے سیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ سیکھنے کے جائیں گے مفتی گوگل پر بیٹھ کے آپ سرچ کر لیں گے، آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ تو اللہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا نہیں جانتے تو انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاؤ، نہیں جانتے تو حدیث کھول لو، نہیں جانتے تو قرآن کھول لو۔ اللہ تو فرما رہا ہے اہل علم سے رجوع کرو۔ جب اہل علم سے رجوع کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے قیامت تک ایسے اہل علم پیدا ہوتے رہیں گے جو لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔
تو آپ نے کیسے مطلقاً کہہ دیا کہ علماء کی طرف جانا بیکار ہے؟ اب یہ خود سوچئے، جب ماں کی حالت یہ ہوگی تو ان کی اولاد کی حالت کیا ہوگی؟ یہ تو بدرجولہ اپنے بچوں کو روکیں گی۔ اس لیے اچھا ان کی سوچ کیوں بن گئی، یہاں پہ بھی ایک اشارہ میں کر دیتا ہوں، اس میں ماں باپ کی تربیت کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو دین سے روکتے ہیں اور بچے بعد میں نا تجربہ کاری کے ساتھ دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس لیے میں تمام اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے دروازے علم دین اور دین کے لیے اور اسلام کے لیے کھول دیں، اسلام کو اندر آنے دیں، دین خود سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ورنہ آپ نے تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے، خدا را خواستہ اپنی نسلوں کو تباہ نہ کرے، ورنہ اتنا بڑا گناہ جاریہ ہو جائے گا کہ آپ قبر میں عذابات لگاتار بھگتتے رہیں گے، کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ تو ان بہن کو ذرا یہ میرا کلپ سنوا دیجیے گا، بشرطے کہ ان کے دل میں تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ علم اتنا سا ہوتا ہے اور تکبر اور غرور کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ بنا ہوتا ہے۔ اب کسی کوئی بڑا صاحب علم سمجھا رہا ہو تو ارے جی یہ کہاں سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہماری سوچ یہ فکر یہ ہے۔ اب آپ یہ تو سمجھ لیں جو نبی کریم کے دور میں کفار تھے ان کی بھی تھنکنگ ایسی ہی تھی۔ میں ماد اللہ بہن کو کے ساتھ کافر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سمجھا رہا ہوں کہ ایک مشابہت نظر آتی ہے کہ جب نبی اپنے زمانے میں لوگوں کو سمجھاتے تھے وہ بھی کہتے تھے جی ہم تو نہیں سمجھتے ہیں، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ ان کا تکبر غرور نبیوں کی طرف سے آنے والی ہدایت سے ان کو روک دیا کرتا تھا۔ تو کیا ان کا انجام ہوا؟ قرآن اٹھا کے پڑھ لیں۔ اسی طرح جو صحیح علماء ہیں، اچھے علماء ہیں، جو ہدایت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اپنے ہزارہا ذاتی مفادات کو قربان کر کے دینی مفادات کو فوقیت دیتے ہیں، وہ بھی آپ کی نظر میں نہ جچیں تو پھر آپ ہدایت حاصل کیسے کریں گے؟ تو کیسے جنت میں جائیں گے؟ اس لیے اس طرح نہ کریں، یہ نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ ایسی بہن کو ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ورنہ تباہی ہے۔ یہ بچے